السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدورہ الشرعیہ فی الزکاة رقم المقطع 8۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حاضرین کرام اور ناظرین حضرات، کئی دنوں کے بعد زکوٰۃ شرعی کورس لے کر کے میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اس کورس کے اندر سب سے پہلے اسلام میں زکوٰۃ کا حکم بتلانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ یہ بات جانے کہ اسلام میں، دین اسلام میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی مختلف آیتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگنت حدیثوں سے اور امت کے علماء کے اجماع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے شرعاً؟ زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، اور مسلمانوں کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شرعی طور پر زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کافی ہے، وَأَتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کے اندر فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور یہ امر ہے، حکم ہے، اور امر یعنی حکم یہ واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ یہ واجب ہے، جیسا کہ وہ حدیث جو آپ کو میں پہلے سنا چکا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ یہودیوں کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہیں، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، چنانچہ انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر یہ تمہاری بات مان لے، یعنی ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، تو انہیں بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اگر وہ تمہاری یہ بھی بات مان لے، یعنی ایمان لے آئے، نماز کو مان لے، پڑھنے لگے، تو انہیں بتائیے کہ ان اللہ افترض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ واجب کیا ہے، جو مالداروں سے لی جائے گی، ان میں سے جو مالدار ہیں ان سے لی جائے گی، اور فقراء میں خرچ کی جائے گی۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے بات معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، افترض علیہم، اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے واجب کیا ہے۔ اور جب یہ تمہاری بات مان لے تو دیکھو ان کے عمدہ ترین نفیس مال کو لینے سے بچو، اور یاد رکھو واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ یعنی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کیا ہے، لیکن آپ زکوٰۃ وصولنے گئے اور زکوٰۃ کے عمدہ ترین نفیس نمبر 1 مال ہی آپ نے لے لیا، حالانکہ میڈیم وہ دے سکتا تھا، تو ایک طرح سے ظلم ہو جائے گا، اور کہیں وہ بددعا کر دیا تو برباد ہو جاؤ گے۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ اور پردہ نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض اور واجب کیا ہے۔ اسی طریقے سے علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، سارے علماء اسلام کا، کہ زکوٰۃ
یہ واجب و فرض ہے. اور آپ کو میں بتا چکا ہوں زکوٰۃ کی فضیلت میں کہ زکوٰۃ واجب بلکہ اسلام کا ایک تیسرا رکن ہے. تو یہ ہوا مسئلہ اس سوال کا جواب کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے. جواب یہ ہے کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ فرض اور واجب ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر بھی ہے، حدیث رسول کے اندر بھی ہے، اور علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے. اب آئیے تھوڑا یہ بھی جاننا ضروری ہے. آج ہمارے بہت سارے مسلمان یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو آئیے ہم اس درس کے اندر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان یہ بات جانے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں. سرسری طور پر میں شرطوں کو ذکر کر دیتا ہوں، لکھ لیں اور یاد کر لیں، اور پھر اس کے بعد تفصیل سے میں بیان کرتا ہوں. دیکھیں، زکوٰۃ واجب ہونے کی کل 5 شرطیں ہیں. زکوٰۃ واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں ہیں. نمبر 1 اسلام، یعنی زکوٰۃ مسلمان ہی پر فرض ہوگی. نمبر 2 آزادی، حریت جس کو کہتے ہیں، یعنی مسلمان غلام نہ ہو. نمبر 3 مکمل لمٹ، نصاب کا مالک ہونا. زکوٰۃ میں نصاب ہے اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے، تو مکمل نصاب کی ملکیت. نمبر 4 نصاب کو مال پہنچ جائے. نمبر 4 مکمل ملکیت. اور نمبر 5 مال پر سال بیت جائے. یہ 5 شرطیں ہیں. کون کون؟ ایک تو اسلام، دوسرا آزاد ہو، غلام نہ ہو، تیسرا مسلمان آزاد نصاب کا مالک ہو، مکمل مالک ہو، اور اس طریقے سے وہ مال نصاب کو پہنچ جائے، اور اسی طریقے سے اس مال پر سال بیت جائے. یہ زکوٰۃ واجب ہونے کی احادیث رسول کو سے 5 شرطیں واجب ہوتی ہیں. جب 5 شرطیں، یہ 5 شرطیں کسی کے اندر 5 شرطیں، ایک نہیں، یہ نہیں کہ 4 پائی جائیں یا 3 پائی. جب یہ 5 شرطیں بیک وقت کسی مسلمان میں، اس کے مال میں پائی جائیں گی، تب زکوٰۃ واجب ہوگی. ورنہ زکوٰۃ ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جا رہی، کھو گئی، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو یہ بات یاد رکھیے گا. آئیے تھوڑا تفصیل سے ہم چند منٹ کے اندر یہ بھی جان لیں کہ ان شرطوں کا مطلب کیا ہے. پہلی شرط زکوٰۃ کے واجب ہونے کی کیا ہے؟ اسلام. آدمی کیا ہو؟ مسلمان ہو. اسلام یہ پہلی شرط ہے. اور اسلام جو کفر کے خلاف ہے، اسلام جو کفر کے خلاف ہے. چنانچہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، کافر سے نہیں لی جائے گی، اور اگر کافر وہ دے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ اصلی کافر ہو یا چاہے وہ مرتد ہو. کیونکہ آپ نے سنا ابھی عبداللہ بن عباس کی روایت میں کہ اللہ کے رسول نے کیا تھا، پہلے وہ ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لے، تب ان کے اوپر نماز فرض ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ فرض ہے. چنانچہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے یا مسلمان تھا مرتد ہو گیا تو اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ مال کو پاک کرتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، بخیلی اور کنجوسی سے پاک کرتا ہے. چنانچہ کافر کے پاکی کا کوئی سوال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے ان کی پاکی اور صفائی آپ کریں. اور اگر کوئی کافر زکوٰۃ ادا کرے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ عام صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں لی جائے گی اور ادا بھی نہیں ہوگی. سوال یہ ہے کہ جب کافر سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی اور کافر اگر زکوٰۃ کی نیت سے کوئی چیز دے تو قبول نہیں کی جائے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا
تو کیا کافر کا محاسبہ زکوٰۃ کے بارے میں قیامت کے دن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے کافر اگر زکوٰۃ ادا کرے تو نہیں قبول ہوگی، نہیں، لیکن اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، کیونکہ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جنتی ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں نار سقر میں کس چیز نے، کس عمل نے ڈال دیا؟ تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، پہلا جرم بتلائیں گے وہ جہنمی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو زکوٰۃ کے ذریعے کھانا نہیں کھلاتے تھے، صدقہ کے ذریعے کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو ان کا حساب و کتاب ہوگا، نماز نہ پڑھنے کا بھی حساب و کتاب ہوگا، زکوٰۃ نہ دینے کا بھی حساب، کیونکہ وہ ایک طرح سے وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ کے قبول ہونے کے لیے ایمان اور اسلام شرط ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کافر زکوٰۃ ادا کرے تو لی نہیں جائے گی، اور اگر ادا کرے تو قبول نہیں ہوگی، لیکن اسے اس کا بھیانک انجام جھیلنا پڑے گا۔ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام۔ یا ایک بات اور بتلا دو، کوئی بھی مسلمان ہو، اگر اس کے اندر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی پانچوں شرطیں پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں بالغ اور عاقل کی شرط نہیں ہے، یہ بھی جان لیجئے۔ چنانچہ ایک بچہ آج پیدا ہوا اور کل اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور باپ کی وراثت اس بچے کو ملی، تو مالدار کا بچہ ہے، مالدار ہوگا، اگرچہ یتیم ہے تو اس کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک آدمی ہے جس کی وراثت میں زکوٰۃ کے واجب ہونے بھر کا مال ہے اور وہ پاگل ہے تو اس کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو چاہے وہ یتیم ہو اور چاہے پاگل ہو، زکوٰۃ کے فرض ہونے میں یہ عاقل اور بالغ کی شرط نہیں، نابالغ کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، یتیم کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں۔ دوسری شرط زکوٰۃ کے واجب ہونے کی آزادی۔ آپ جانتے ہیں ایک آزاد ہے غلام۔ غلام کو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنگوں کے اندر جو مسلمان پکڑے جاتے تھے کافروں کے ہاتھ میں، یا جو بھی کافروں کے پکڑے جاتے تھے مسلمانوں میں ہاتھ میں ہوتے تھے، اور وہ غلام ہوتے تھے، ایمان لے آتے تھے، غلام ہوتے تھے، تو ان کے مال میں زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی ہے، کیونکہ غلام کا کوئی مال ہی نہیں ہوتا ہے، زر خرید غلام کا کوئی مال نہیں ہوتا۔ تو آزادی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ آزاد رکھے۔ تو پہلی شرط میں نے اس درس میں بتلایا اسلام میں زکوٰۃ کا حکم، اور دوسری بات بتلایا کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں، اور وہ 5 ہیں، اور ان میں سے 2 شرط کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بتلایا۔ تھوڑا صبر کریں، باقی شرطیں میں آگے بتلانے جا رہا ہوں۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔